الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توی قصہ مختصر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان کہ اس نے ہم سے جمعہ المبارک کا یہ مبارک دن عطا فرمایا، اور اس مقدس دن کے اندر اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. گزشتہ جمعہ المبارک کی تقریر کو میں ضرور کنٹینیو کرتا، لیکن چونکہ پورے 11 دن اولیاء کرام علیہ الرضوان ہی کے بارے میں تقاریر ہوتی رہی ہیں، اور جمعہ کے اندر بھی اور مختلف مقامات پر اولیاء کرام کے حوالے سے، یعنی اسی ٹاپک کے حوالے سے تقاریر ہوتی رہی ہے. اس لیے آج اس ٹاپک کو چینج کر کے میں عشق و محبت کے بارے میں کچھ عرض کروں گا، اور اس تقریر کا انشاءاللہ اس کے 2 یا 3 مرحلے ہوں گے. تو یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے اس تقریر کا. دوسرے اور تیسرے جو ہے پوری کوشش کریں گے کہ عشق و محبت کے موضوع کو بیان کیا جائے. ایک شاعر کہتا ہے عشق کے بارے میں کہ اگر آگ میں جلنا آ جائے تو عشق کا دعویٰ پھر کرنا. اگر آگ میں جلنا آ جائے تو عشق کا دعویٰ پھر کرنا. جو عشق کی آگ میں جلتے ہیں احساس آگ نہیں کرتے، احساس نار نہیں کرتے. عشق وہ مقام ہے جہاں دکھ، درد، تکلیف، خواہشات، لذات سب ختم ہو جاتی ہیں. صرف ایک خواہش ہوتی ہے کہ محبوب کے، معشوق کے، جو اس کا مطلوب و مقصود ہے،
بس اس کے جلوے دیکھتا ہے. اور جو محبت ہے، محبت کا مطلب ہوتا ہے کسی پسندیدہ جو چیز پسند ہے اس کی طرف طبیعت کا اور دل کا کھینچ کر جانا، میلان ہونا، اس کی طرف انسان کا کھینچا جانا، اس کو محبت کہتے ہیں. اور محبت اگر شدت اختیار کر جائے، ایک چیز کی طرف طبیعت کا، دل کا، ذہن کا، روح کا جو میلان ہے، جو کشش ہے، جو کھینچنا ہے، اگر وہ محبت میں شدت اختیار کر جائے تو وہ محبت عشق بن جاتی ہے. تو پہلا مرحلہ محبت کا ہوتا ہے، محبت کے بعد عشق ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ جو عاشق ہوتا ہے، جب وہ محبت میں گم ہو کر عاشق بن جاتا ہے تو عاشق اپنا سب کچھ، اپنی دولت، اپنی شہرت، اپنی دنیا کی ہر چیز، اپنا جسم، اپنی خواہشات، اپنی لذت، اپنی مرضی، اپنی رضا، اپنی پسند، سب کچھ اپنے محبوب کے اوپر قربان کر دیتا ہے. یہ عاشق ہوتا ہے. اس کی رضا ختم ہو جاتی ہے، اس کی پسند ختم ہو جاتی ہے. اس کی پسند وہ بن جاتی ہے جو محبوب کی پسند ہوتی ہے، اس کی رضا وہ بن جاتی ہے جو محبوب کی رضا ہوتی ہے. وہ وہی کام کرتا ہے جس سے محبوب راضی ہوتا ہے. یہ عاشق کی ایک چھوٹی سی پہچان ہے. آگے مزید گفتگو آئی ہے. اسی لیے جو زلیخا تھی، زلیخا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام سے اتنی محبت کرنے لگی تھی، حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اگر کوئی اس کے سامنے اتنا ہی کہہ دیتا کہ میں نے یوسف کو دیکھا ہے، چونکہ عاشق جو ہوتا ہے وہ اپنا تن من دھن، دولت، شہرت، مال و دولت سب کچھ لٹا دیتا ہے اپنے محبوب اور معشوق کے لیے. تو اگر کوئی زلیخا کے سامنے اتنا ہی کہتا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہے، تو وہ اس کو اپنے گلے سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنے جسم سے زیورات اتار کے دے دیتی. صرف اتنا جاننے پر ایک شخص کو یوسف علیہ السلام سے اتنی ہی نسبت ہوتی کہ اس نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو، تو وہ اس پر ہیرے جواہرات لوٹا دیتی کہ اس نے میرے یوسف کو دیکھا. اس کو کہتے ہیں عشق و محبت. صرف اتنا پتہ چلا کہ اس نے اس کے محبوب کو دیکھا ہے تو یہ اس پر ہیرے جواہرات لوٹا دیتی. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار بھیج رہے تھے. تو وہ امت محمدیہ کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں درد تو تھا، محبت تو تھی امت محمدیہ کے لیے، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں ذرا وہاں بھی غور کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا دیدار کر کے واپس تشریف لا دے، تو موسیٰ علیہ السلام در حقیقت بار بار ان آنکھوں کو دیکھنا چاہتے تھے. یہ محبت ہوتی ہے. تو زلیخا اتنا جاننے پر سب کچھ لٹا دیتی ہے، کیونکہ عاشق اپنا سب کچھ لٹا دیا کرتا ہے. اسی طرح یوسف علیہ السلام کی محبت میں وہ سب کچھ بھول گئی تھی. یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ آسمان، رات کو ستاروں کو دیکھا کرتی تھی، اور اسے ستاروں میں یوسف علیہ السلام کا نام نظر آتا تھا. لیکن جب حضرت زلیخا ایمان لائی، ایمان لانے کے بعد یوسف علیہ السلام کی زوجہ بن جانے کے بعد، آپ کے نکاح میں آنے کے بعد، اب دیکھیے کہ وہ یوسف علیہ السلام کی محبت کیا رنگ لائی. یوسف علیہ السلام حضرت زلیخا کو بلاتے، دن میں بلاتے کہ میرے پاس آؤ، حق زوجیت ادا کرنے کے، میرے پاس آؤ. تو وہ فرماتی میں
رات کو آؤں گی. جب آپ رات کو بلاتے تو وہ صبح آنے کا وعدہ کرتی. ایک دن یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھ لیا کہ زلیخا تو میری محبت کا کیا ہوا؟ تم تو مجھ سے بہت محبت کیا کرتی تھی. تو آپ نے جواب دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ بے شک میں آپ سے محبت کرتی تھی اور ایسا نہیں ہے کہ آپ محبت نہیں کرتی. اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی محبت دل میں نہ تھی، صرف آپ کی محبت تھی. زلیخا کہہ رہی ہے اس وقت صرف آپ کی محبت دل میں تھی، خدا کو نہ پہچانا تھا. تو وہ کہنے لگی آپ بے شک بہت خوبصورت ہیں، اللہ کے نبی ہیں، لیکن جب سے میرے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی محبت نے جگہ لی ہے، جب سے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی محبت آئی ہے، میں سب کی محبت کو بھول گئی. تو یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں بھی تجھے اس لیے نہیں بلا رہا ہوں کہ تجھ سے بہت زیادہ محبت تو ہے، لیکن اس لیے نہیں بلا رہا ہوں کہ تجھ سے بہت محبت ہے اس لیے اپنے قریب لانا چاہتا ہوں، بلکہ میں بھی تجھے اس لیے بلا رہا ہوں کہ میرے رب کی پسند ہے، میرے رب کی مرضی ہے کہ تو میرے پاس آئے، تو میں بھی رب ہی کی محبت میں تجھے بلا رہا ہوں. تو یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ جس کی محبت میں تو بیٹھ کے عبادت کر رہی ہے اور میرے بلانے پہ نہ آئی، میں بھی اسی کی محبت میں تجھے بلا رہا ہوں. تو حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اگر آپ بھی اللہ ہی کی محبت میں مجھے بلاتے ہیں تو پھر میں آپ کے پاس آ جاتی ہوں. اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت. کہ وہ حضرت زلیخا جو یوسف علیہ السلام کی دیوانی ہو چکی تھی، لیکن جب اللہ عز و جل کو پہچانا تو پھر یوسف علیہ السلام کے بلانے پر بھی بہانے کر رہی ہیں. اور یوسف علیہ السلام کی گفتگو بھی آپ نے سنی، حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو بھی آپ نے سنی. دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے. یہ محبت کرنے والے کی اور عاشق کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. تو لہذا محبت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کہ ہم بہت بڑے عاشق رسول ہیں اور بہت محبت کرنے والے ہیں، تھوڑا سا اپنے اعمال پر غور کر لینا چاہیے کہ میرے اعمال کیسے ہیں اپنے دعوے کے ساتھ. منع نہیں ہے یہ کہنا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اپنے اعمال کو دیکھ لینا چاہیے کہ میرے اعمال کیسے ہیں. اسی طرح وہ آپ نے محبت کرنے والے مجنون کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہ زلیخا کی گلی کا جو کتا ہوتا تھا اس کو بھی چومتا تھا. لوگ کہتے تھے کہ تو ستارے کو کیوں دیکھ رہا ہے، نیچے دیکھ کہیں تجھے لیلا نظر آ جائے گی. تو وہ کہتا تھا وہ جو ستارہ چمک رہا ہے وہ لیلا کے گھر کے اوپر رہ کے چمک رہا ہے. تو وہ لیلا کے گھر کے ارد گرد کی ہر چیز سے محبت کرتا تھا. تو محبت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے محبوب سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان سے بھی محبت کرتے ہیں. یہاں تک کہ وہ محبت کرنے والے کا تو اس وقت پتہ چلتا ہے نا جب دکھ، درد، تکلیف، امتحان اور برداشت کا موقع آتا ہے، پھر محبت کا پتہ چلتا ہے کہ محبت کہاں ہے. جب برداشت، امتحان، دکھ، درد، تکلیف اور قربانی کا موقع آتا ہے پھر محبت کا پتہ چلتا ہے کہ محبت کہاں ہے. تو وہ مشہور واقعہ ہے، علماء کرام نے کتابوں میں بھی لکھا ہے، بڑے بڑے علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن لیلا نے، چونکہ وہ بھی مجنون سے محبت کرتی تھی، کچھ کھانے کی چیز بھیجی جسے چوری کہتے ہیں اردو میں. وہ جو آپ ملیدہ بناتے ہیں نا، ملیدہ، اسے چوری کہتے ہیں. تو لیلا نے ملیدہ بھیجا، کہاں جا کے مجنون کو دے دو. تو لانے والے نے کہا کہ بھائی لیلا نے مجنون کے لیے ملیدہ بھیجا ہے، چوری بھیجی ہے. تو بہت سارے لوگ آ گئے، کہنے لگا میں مجنون ہوں، اور انہوں نے چوری لے کے کھا لی. 3-4 مرتبہ ایسا ہوا.
تو لیلا مریدہ بھیجتی تھی اور لوگ مجنون بن کے لے لیتے تھے. ایک دن وہی شخص آیا اور کہنے لگا بھئی لیلا نے مجنون کے جسم کا گوشت مانگا ہے, جسم سے لاویان مانگا ہے, تو مجنون کہاں ہے؟ تو وہ حلوہ کھانے والے سارے مجنون بھاگ گئے, اور جو حقیقی مجنون تھا وہ آگے کہنے لگا کہاں کا گوشت مانگا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا یہ تو نہیں بتایا. تو علماء کرام سمجھانے کے لیے اس واقعے کو عرض کرتے ہیں, یہ کوئی میں دنیاوی محبت میں کسی کو ڈالنے کے لیے واقعہ نہیں بتا رہا ہوں, سمجھانے کے لیے. تو کہتے ہیں مجنون نے اپنے جسم کے جو اسے لگا کہ لیلا کو یہاں کا گوشت پسند ہوگا, جیسے ہاتھ سے بھی گوشت کاٹ کے دے دیا, پیٹھ سے بھی کاٹ کے دے دیا, ران سے بھی کاٹ کے دے دیا, ٹانگ سے بھی کاٹ کے دے دیا, کہ ہو سکتا ہے ٹانگ کا گوشت پسند ہو سکتا ہے ہاتھ کا گوشت پسند ہو سکتا ہے پیٹھ کا گوشت پسند ہو. تو جسم سے گوشت الگ الگ کر کے اس نے دے دیے. تو مجنون نے یہ بات سمجھا دی دعویٰ کرنے والوں کو کہ صرف حلوہ کھانے والے مجنون نہیں بننا چاہیے, خون, قربانی, دکھ درد برداشت کرنے والا مجنون بھی بننا چاہیے. تو ہم جو ہے اگر ذرا سوچیں تو ہم سب اس میں ہو سکتا ہے شامل ہوں کہ ہم ختم کے اندر کہیں ایسا تو نہیں ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم صرف ختموں کے اندر جو ہے وہ بریانی کھانے والے عاشق بن گئے, کہیں صرف میلاد کے اندر گاتو کھانے والے محبت کرنے والے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ایسے محبت کرنے والے ہیں, کیونکہ فجر میں نظر نہیں آتے نا. اس لیے پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ شاید اب ہمارا شمار وہ صرف ملیدہ کھانے والے مجنونوں میں ہے, کیونکہ بڑے بڑے پروگراموں میں ہم نظر آتے ہیں اور گرم گرم بریانی کھا لیتے ہیں, لیکن گرمی میں نماز نہیں پڑھتے, ٹھنڈا ٹھنڈا فالودہ اور آلودہ پی لیتے ہیں, لیکن ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں وضو کر کے فجر میں آنے کو دل نہیں کرتا. تو ٹھنڈے ٹھنڈے کمرے میں ٹیک لگا کے تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں, بعد میں بریانی کھا لیتے ہیں, لیکن گھر میں آرام کرنے کے باوجود عشاء میں یا فجر میں یا ظہر میں نماز کے لیے نہیں آتے. تو یہ بڑی سخت بات ہے, اور ایک مسلمان, ایک مومن, اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ کامل مومن کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ مومن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ ہر گھڑی توبہ کرتا رہے اور اپنے گزشتہ جو گناہ وہ کر چکا ہے ان پر شرمندہ رہے. اگر اسے دنیا میں اللہ تعالیٰ تھوڑا سا بھی رزق دے دے تو اس پر راضی ہو جائے اور شکر ادا کرے, نہ شکری نہیں کرے, اور دنیاوی کاموں کے ساتھ وہ اپنی آخرت کو نہ بھولے, اور اللہ کی عبادت خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے. یہ علماء کرام نے جہاں مومن کی ڈیفینیشن بہت طرح کی ہے, وہاں تصوف کے اعتبار سے یہ ڈیفینیشن کی ہے مومن. تو اگر ہم اس بات کو اپنے اوپر تھوڑا فٹ کریں تو شاید ہم بہت کمزور مومن نظر آئیں گے. اپنے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں تو بہت کمزور مومن نظر آئیں گے. حضرت منصور حلاج رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ جنہوں نے کہا تھا انا الحق, کہ میں ہی حق ہوں, کسی نے پوچھا آپ سے, تو آپ سے شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ اے منصور, محبت کس کو کہتے ہیں؟ حضرت منصور رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا, آج نہیں کل بتاؤں گا, چونکہ آپ قید میں تھے. تو اگلے دن شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس جب تشریف لے کر گئے تو پوچھا, اے منصور بتائیے کہ یہ محبت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا, جب آپ کو قتل کرنے کے لیے لے کے جایا جا رہا تھا, سزا دینے کے لیے, تو آپ نے ارشاد فرمایا, اے شبلی, محبت کی ابتدا جلنا ہے اور محبت کی انتہا قتل ہے, قربانی ہے. تو جس چیز کو جلن کا پتہ نہیں کہ یہ جلن کیا ہوتی ہے, تو وہ محبت سے آشنا نہیں ہے.
اور جس میں اللہ تعالیٰ کے لیے قتل ہونے کا جذبہ نہ ہو، اللہ کے لیے جان دینے کا جذبہ نہ ہو، تو محبت سے آشنا نہیں ہے۔ تو محبت کے اندر تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے اندر نہیں نظر آتی۔ تو ابتدا اس کا جلنا ہے۔ جلنے سے کیا مراد ہے؟ جلنے کا مطلب ہے کہ وہ بس اس فکر میں رہے کہ میں اپنے محبوب کو راضی کروں، میرا محبوب مجھ سے راضی ہے یا نہیں، اس لیے جلتا رہے۔ یہ ابتدا ہے محبت کی، کہ وہ اپنے محبوب کو پانے کے لیے اس کی جستجو میں جلتا رہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو میں نے پا لیا ہے یا نہیں، میں نے اسے راضی کر لیا ہے یا نہیں۔ یہ ابتدا ہے، اور اس کی انتہا یہ ہے کہ جب اسے اپنے مقام کا پتہ چل جائے کہ اللہ عز و جل کا قرب میں حاصل کر چکا ہوں، تو اپنے اس مقام کو حاصل کرنے کے بعد وہ اس حال میں پہنچ جاتا ہے کہ اگر اسے قتل کیا جا رہا ہو تو وہ ہنستے مسکراتے قتل ہو جاتا ہے۔ یہ انتہا ہے محبت۔ تو ابتدا محبوب کی جستجو میں، محبوب کی طلب میں، محبوب کی رضا میں اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس کی انتہا وہ وقت ہوتی ہے کہ محبوب کے لیے اس کا سر قلم کر دیا جائے یا اس کی جان بھی لے لی جائے تو یہ ہنسی خوشی قبول کر لے۔ میرے بھائیوں، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جہاں انشاءاللہ اور روایات بھی سنیں گے، اگلے جمعے کو بھی یہ چلے گا، تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ آپ ایمان لا چکی ہیں تو آپ کے دل سے ایمان نکالنے کے لیے فرعون نے آپ کو طرح طرح کے عذاب دیے۔ ایک مرتبہ فرعون نے کیا کیا کہ آپ کو لٹایا اور آپ کے جسم کے اندر میخیں، کیلیں ٹھوک دی۔ کیلیں ہوتی ہیں نا جس سے کنسٹرکشن کا کام وغیرہ کیا جاتا ہے، میخیں، کیلیں۔ آپ کو لٹا کر آپ کے ہاتھوں میں، پاؤں میں، آپ کے جسم میں کیلیں ٹھوک دی، اور فرعون آ کر آپ کو کہنے لگا کہ اے زلیخا، اگر اس عذاب سے بچنا چاہتی ہو، اس تکلیف سے، جسم میں کیلیں ٹھوک دی گئی ہیں، اگر اس تکلیف سے بچنا چاہتی ہو تو بس اتنا کر لو کہ موسیٰ علیہ السلام کی ذات پر جو تم ایمان لائی ہو، خدا کو مانا ہے، اللہ کی محبت کو، اس کی وحدانیت کو، اس کی توحید کو، اور موسیٰ علیہ السلام کی رسالت سے خود کو الگ کر دو، اپنے دل سے ایمان کو نکال دو۔ تو زلیخا جواب دینے لگی کہ اے فرعون، میرا جسم تیرے قبضے میں ہے، تو جیسا چاہے مجھے عذاب دینے تو دے سکتا ہے کہ میرا جسم تیرے قبضے میں ہے، لیکن میرے دل سے ایمان کو تو اس لیے نہیں نکال سکتا کہ میرا دل میرے رب کی پناہ میں ہے۔ ایمان نہیں نکال سکتا اس سے۔ یہ ہوتے ہیں محبت کرنے والے۔ آپ نے خون جسم سے نکلنا قبول کیا اور اپنے جسم میں کیلے پیوست ہونا، کیلوں کو ٹھوکا جانا قبول کر لیا، اور اتنا سخت درد آپ نے برداشت کیا، لیکن اس وقت خدائی کا دعویٰ کرنے والا، خود کو خدا کہنے والا فرعون، جو اتنا طاقتور تھا کہ جسے جب چاہے وہ قتل کروا دیا کرتا تھا، لوگ اسے سجدہ کرتے تھے، ایسے سخت ظالم جابر کے سامنے آپ ڈٹ گئی، اور اتنا دکھ سہ لینے کے باوجود آپ کے دل سے وہ ایمان نہ نکال سکا۔ اور پھر میں یہ عرض کروں گا کہ میرے بھائیوں، اس کے برعکس اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ ہم کیسے مومن اور محبت کرنے والے ہیں کہ چھوٹی سی بارش ہمیں اپنے گھر میں بٹھا دیتی ہے۔ میرے خیال سے 20-25 منٹس کی نیند، 20 یا 25 منٹس کی جو نیند ہے وہ ہمیں نماز سے روک دیتی ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد اٹھ جاتے ہیں آفس کے لیے، لیکن صرف آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے مسجد میں نہیں آ سکتے۔ پوچھتے ہیں ہم لوگوں سے کہ بھائی اوپے آلے ستے ادمی بودخواہ ستے ادمی والے بودخواہ بیتے اوپے آلے بودخواہ پہ سیس انیاتوں آبوں پکا پا بیوے
se fazer fogo, de consigo do leve, eu conheço esse capaz de ver. Eu sou do office जाऊंगा लावा उनको के हिस्से में आखिर क्यों फिर ऑफिस मेरे भाई 1 घंटे से या आधे घंटे से कौन सी ऐसी क़यामत आ जाती है कि हम उठकर फजर में ना आ सके? ऐसी कौन सी मतलब ये बीमारी है नींद के जिसको हम हटा ना सके अपनी आंखों से? तो इसलिए अगर इन लोगों के वाक़यात को देखें जिन्होंने ईमान के लिए खून बहना कबूल किया, ईमान के लिए दुश्मनियां ली, और ऐसे दुश्मनी नहीं हमारी तरह नहीं मिसाल के तौर पे कि पूरी दुनिया में मुसलमान ही मुसलमान है, और पूरी दुनिया में ऐसे मुसलमान कंट्रीज मौजूद है जिनके पास बम भी है और एयरक्राफ्ट भी हैं और न जाने कैसे कैसे हथियार हैं, दौलत भी है, पैसा भी है, शोहरत भी है। पूरी दुनिया में ऐसे मुसलमान हैं। आप इंडस्ट्रीज, फिल्म इंडस्ट्री में देखें, ड्रामा इंडस्ट्री में देखें, आप बिजनेसमैन जो बिजनेस है उसमें देखें, बड़े बड़े बिजनेसमैन इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े बादशाह हैं, बड़े बड़े जो मिनिस्टर आपको मिलेंगे बड़ी बड़ी पोस्टों पे, ये ऐसे कमजोर भी नहीं हैं। तो उन लोगों ने ईमान के लिए ऐसे वक्त में कुर्बानी दी जब वो 4-5 हुआ करते थे। असहाबे कहफ जो आप नाम लेते हैं ना, जिनके कुत्ते ने कहा था कि वल्लाहि इन्नी उहिब्बुल औलिया, कि मुझे मत पकाओ, मैं वलियों को पसंद करता हूँ, वो 7 थे। सही कौल के मुताबिक वो 6 औलिया किराम थे जिन्होंने पूरा मुल्क एक तरफ था और वो एक तरफ थे, वो 7 औलिया किराम। इस तरह आप अंबिया के वाक़यात सुनेंगे तो एक नबी को जो है वो धमकियां दे करके फिर जाओ इस दीन से, उसके बाद कुएं में डाल दिया गया। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अलावा का वाक़या है, उसे कुएं में उस नबी को फेंक दिया गया ईमान के लिए। और इंशाअल्लाह आगे हम सहाबा किराम के और दीगर औलिया किराम के भी वाक़यात इसमें अर्ज करेंगे इश्क मोहब्बत के बयान में। बस अल्लाह ताला हमें हलवा खाने वाला मजनू बनने से बचाए, वो खून देने वाला मजनू बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।